اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق اللہ العظیم۔ جتنی شریعتیں پہلے گزری ہیں ان میں سے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس لیے مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، تو تم اسی کے فرما بردار ہو کر رہو، اور اللہ کے احکامات کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کے واسطے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ اور گائے اور اسی طرح اور دیگر جو جانور ہیں، ہم نے ان کو اللہ کی یادگار کے طور پر بنایا ہے۔ تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، تم ان پر کھڑے کر کے اللہ کا نام لیا کرو، کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیا کرو۔ جب وہ کروٹ کے بل گر جائیں تو تم خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے ضرورت مند کو کھانے کو دو۔ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اسی طریقے سے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن اس اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس اللہ نے تم کو توفیق دی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبے اور تکلیف پہنچانے کی جو قدرت ہے ان کو، اس سے ایمان والوں کو عنقریب ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی دغاباز کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اس کو نہیں چاہتے۔ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، اور اس کا 5واں رکوع اور 17ویں پارے کا 12واں رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس رکوع کا پہلا مضمون، پہلی آیت میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کا عمل رکھا ہے۔ جو قربانی کا عمل آنے والا ہے، بقرعید کے موقع پر ہم جانوروں کو ذبح کریں گے اللہ کے نام پر، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے مختلف امتوں میں اللہ نے قربانی کا یہ عمل رکھا ہے اور ان کو اس کا حکم دیا۔ اور یہ قربانی ہونا ہے تو کس کے لیے ہونا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ حاجیوں کے لیے 2 قسم کی قربانی ہوتی ہے، ایک ان کے حج کرنے کی قربانی،
کہ وہ حج کرتے ہیں تو حج کے بعد ان کو قربانی کرنا ہے۔ دوسرے ان کے صاحب نصاب ہونے کی قربانی، اگر وہ مالدار ہوتے ہیں، اور اگر اپنا حج کر رہے ہیں تو مالدار لوگ ہی حج کریں گے، غریبوں پہ تو حج فرض بھی نہیں ہے، جو مالدار ہوں گے وہ حج کریں گے، تو ان کے لیے اپنے مالدار ہونے کی قربانی بھی ہے، دگنی قربانی، چاہے وہ اپنے مقام پر دیں چاہے وہ حج میں قربانی کریں، لیکن بہرحال حج کی قربانی ایک ہوتی ہے اور صاحب نصاب ہونے کی قربانی ایک ہوتی ہے۔ اس میں بہرحال جانور ہی ذبح کیے جاتے ہیں، چھوٹے جانور یا بڑے جانور۔ چھوٹے جانور ہیں تو ایک فرد کی جانب سے ایک جانور ہے، اور بڑے جانور ہیں تو اس میں 7 افراد کا حصہ ہے، 7 لوگوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کھلگا ہے، یہ سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ سارے بڑے جانوروں میں ہر جانور میں 7 افراد کا حصہ، 7 لوگوں کا حصہ۔ چھوٹے جانور ہیں تو اس میں ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ایک طریقہ ہے، اور غرض یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کے بندے اپنے جانوروں کو قربان کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ جانوروں کا ملنا یہ اللہ کی عطا ہے، یہ انسانوں کی کوئی اپنی لاجک اور ان کی اپنی وہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچیں، تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں کہ ہر سال اتنی عمروں کے جو جانوروں کی عمر مقرر کی گئی نا، بڑے جانور کی، چھوٹے جانور کی، اتنی عمر کا جانور ہوگا تو ذبح کیا جا سکے گا۔ چھوٹا جانور ہے مثال کے طور پر تو وہ 1 سال کا ہونا ہے مکمل، 1 سال سے کم والا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اتنے جانور کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی جانب سے عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے ہر سال پیدا ہوتے ہیں، اور ہر سال اللہ تعالیٰ ان کے قربانی کا نظام بھی بنائے ہوئے ہیں، بندے قربان بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ جانور مل بھی جاتے ہیں انسانوں کو، ایمان والوں کو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے عطا کیے ہیں اور ان کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، اللہ کے لیے یہ قربانی ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ جانور کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہونا ہے، کسی غیر اللہ کے، یہاں تک کہ نبی کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، نبی کے ایصال ثواب کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، نبی کے نام پر قربانی نہیں دی جا سکتی۔ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ نبی کے ایصال ثواب کے لیے نبی علیہ السلام کی جانب سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن نبی کا نام لے کر ہم جانور کو ذبح کریں، اس کی اجازت نہیں۔ حالانکہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، لیکن ان کے نام پر بھی کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب کسی اور پیر کے نام سے، مرشد کے نام سے، کسی اور کے نام سے، کسی نام سے نہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار بنو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو اللہ فرماتے ہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ کائے کی خوشخبری؟ جنت میں جائیں گے یہ فرما بردار لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ الذین اذا ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں ان کے دل۔ اللہ، آپ کا نام، اور ہم گنہگار بندے لیں، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، دل کانپنے لگتے ہیں ان کے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں۔ کا دل کے کانپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارے ڈر کے ہیبت کھا جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈرنا اللہ کی محبت میں ڈرنا ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے سے، بزرگ سے، استاد سے، باپ سے، ماں سے ڈرتے ہیں، تو وہ ڈرنا شیر ببر کا ڈرنا نہیں ہے، سانپ بچھو کے جیسا ڈرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرنا شوق میں ہے، محبت میں ہے، ان سے ادب، تعظیم، تعلق کی وجہ سے ڈرنا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں
کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہوئے ان کے دل کانپتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں پریشانیاں ان کو آتی ہیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ پریشانیاں آئی تو بے چین نہیں ہو جاتے اور واویلا نہیں کرتے، بے چین نہیں ہوتے اور شکوہ نہیں کرتے اللہ سے، بلکہ صبر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ راحتیں آپ نے دی تھی، اب تھوڑی سی مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت پر ہم کو صبر دے دیجیے۔ یہ صبر مانگتے ہیں اور اس پر صبر کرتے بھی ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنے کے ساتھ نماز قائم کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کے ساتھ یہ مصیبتوں کو ہٹانا ہے، دور کرنا ہے، تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، نماز قائم کی جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر جگہ جب نماز کا حکم دیا ہے تو وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز خود پڑھو، اوروں کو پڑھاؤ، اپنے ماحول میں نماز قائم کرو، سارے نمازی بن جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ خاموش نماز پڑھ کے چلے جاؤ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کا ماحول بناؤ، نماز کا اہتمام کرو۔ اہتمام کرنا نماز کا، یہ بھی نماز کے اقامت میں سے ہے، اقامت صلاح میں شامل ہے کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد کے لیے فکر کرنے والے بن جائیں، نماز کے اہتمام، نماز کے لیے تیاری کرنے والے ہو جائیں، یہ اقامت صلاح۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں ہیں اللہ کی عطا ہے، خاص طور پر مال و دولت، جس کو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، تو بندوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں مما رزقناہم، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اتنا ہو اتنا ہو، جتنا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ صحابہ کے پاس 1 کھجور تھی، 2 کھجور تھی، تو انہوں نے اس کو بھی خرچ کیا، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچہ کیا، اور ہم کو نمونہ بتایا کہ دیکھو جو جو ملا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ بدنہ کہتے ہیں قربانی کے اونٹ اور قربانی کے گائے، اسی طریقے سے قربانی کے لیے جو بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، دمبی جتنے ہوتے ہیں یہ سب کو بدنہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بدنوں کو، یعنی قربانی کے ان جانوروں کو، سب کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے فائدے ہیں، اس میں تمہارے فائدے ہیں۔ قربانی کرتے ہو تو بے فائدہ نہیں ہے، یہ قربانی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اور اس میں بندوں کا خوب فائدہ ہے۔ بولنے کو یہ اللہ کے نام پہ ہم دیتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ہم ہی تو استعمال کرتے ہیں، اس کی کون سی چیز چھٹتی ہے؟ اللہ نے کہا ہمارے نام پہ دو اور تم مزے کرو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور ایک قربانی کا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلینوں لوگوں کا روزگار ہے، فائدہ ہے، اور کئی قسم کے نفع اور کئی قسم کے فائدے ہیں۔ جانور پالنے والوں کا فائدہ، جانور خریدنے والوں کا فائدہ، جانور بیچنے والوں کا فائدہ، اور جانور کاٹنے والوں کا فائدہ، جانور کا چارہ اگانے والوں کا فائدہ، چارہ بیچنے والوں کا فائدہ، چارہ لانے والوں کا فائدہ، ٹرانسپورٹ کرنے والوں کا فائدہ، کتنے لوگوں کے فائدے ہیں۔ اور پھر قربانیاں ہونے کے بعد جنہوں نے قربانی دی ہے ان کے فائدے ان گنت فائدے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے انبن تھی، تعلقات خراب تھے، قربانی کے ایک گوشت کے یہاں سے وہاں بھیجنے اور وہاں سے یہاں وصول کرنے میں اللہ نے ان عداوتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا۔ کتنا خیر ہے، کتنا خیر ہے۔ ظاہری خیر تو ہے ہی ہے، باطنی خیر بھی ہے، ثواب، انعام کتنا ہے، ان گنت ثواب ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لو۔ یہاں لفظ بدنہ تو عام ہے،
کہ سب کے لیے، سارے جانوروں کے واسطے، لیکن بدنہ کے لیے خاص طور پر اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے نا اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے تو سارے قربانیوں کے لیے بدنہ فرمایا ہے، لیکن اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کھڑے کر کے ان کے اوپر اللہ کا نام لو۔ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کا ایک پیر باندھ دو، کھڑے کرو اس کو، 3 پیروں پہ کھڑا کرو، 4 پیر ہوتے ہیں تو 4 پیروں میں سے ایک پیر اس کا باندھ دو، ایسے موڑ دو اس کو، ایسے موڑ کر کے 3 پیروں پر وہ کھڑا رہے، اور نیزہ لے کر کے، چبانے والی نوکدار چیز لے کر کے اس کے حلق میں مارا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے اونٹ کے ذبح کرنے کا۔ بقیہ اور جو دیگر جانور ہیں ان کو لٹا کر کے، قبلے کا رخ کر کے ان کو ذبح کرنا ہے، لیکن اونٹ کے ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کھڑا کر کے ان کو ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تمہارے ایسا ذبح کرنے کے بعد جب وہ گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس کو تم کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، محتاجوں کو کھلاؤ۔ محتاج میں 2 قسم کے محتاج ہیں، ایک وہ ہیں جو لوگوں سے مانگتے ہیں اور پوچھ کے لے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، تو تم ان کو بھی کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ ایک بات تو آسان ہے، کیا مانگنے والوں کو ہم دے دیں، وہ ہمارے گھر پہ آ جاتے ہیں، ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں، راستے میں کہیں ہم سے مل جاتے ہیں، یہ کام آسان کام ہے۔ وہ پوچھ لیں، ہم ان کو دے دیں، دیکھنے میں بھی لگ رہے ہیں محتاج ہیں اور حقیقتاً جانتے بھی ہیں ہم محتاج ہیں، ہم دے رہے ہیں ان کو، یہ آسان کام ہے۔ لیکن دوسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے کہ نہیں مانگنے والوں کو بھی تم دو، یہ کام مشکل ہے، دل گردے کا کام ہے اور محنت طلب کام ہے، اور یہ کرنے والا بڑا اجر پانے والا ہے، بڑا اجر پانے والا ہے۔ آج کے اس دور میں، اس وقت میں ہمارے پاس ایسی خبریں آتی ہیں اور اطلاعات ملتی ہے کہ عزت دار شریف لوگ جو محتاج ہیں لیکن شریف ہیں، کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں، پورا عید کا دن گزر جاتا ہے لیکن ان کو کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا میسر نہیں آتا ہے، وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے ہیں، وہ محتاج ہیں، ان کو دینا کس کا کام ہے؟ ان کو تلاش کرنا اور ان تک پہنچنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمارا ذہن جب یہ چل رہا ہے کہ یہ دینا ہے تو اتنا ہی نہیں کہ اٹھا کے دے دینا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوال نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں پوچھتے ہیں کسی سے، ہم کو ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے خود کھا رہے ہو نا ویسے ان کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتے، نہیں سوال کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم سے یہ نہیں کہتے کہ ہم کو دو، تمہارا کام ہے کہ تم ان تک پہنچو اور ان کی ضرورت کو پوری کرو۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، یہ جانور تو ایسے ہیں، بدکتے ہیں تو مالکوں کو پریشان کرتے ہیں، جو مالک چارہ ڈالتا ہے، سنبھالتا ہے، پالتا ہے، رکھتا ہے، اس مالک کو پریشان کرتے ہیں، لیکن جب تم اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کو اتنا فرمانبردار بنا لیا کہ وہ آسانی سے تمہارے ہاتھوں سے بھی ذبح ہو جاتے ہیں۔ نہ تم چرواہے، نہ تم جانور والے، نہ تم ان کو سنبھال سکتے ہو، کچھ نہیں، لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا تمہارے ہاتھوں میں، بڑا بڑا جانور ذبح کر دیتے ہو اور اللہ کے نام پر اس کو قربان کرتے ہو۔ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جانور پکڑے بھی جاتے ہیں، لائے بھی جاتے ہیں، بازاروں میں بیچے بھی جاتے ہیں، ذبح بھی کیے جاتے ہیں، سب کام ہو جاتا ہے۔ ایک بیل بدک گیا، ساری منڈی اور سارے بازار کو خراب کر دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سووں ہزاروں کے جانور مارکیٹ میں آتے ہیں اور فروخت بھی ہوتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں جانوروں میں سے زیادہ نہیں 100 جانور بھی بدک گئے تو پورا بازار تتر بتر ہو جائے گا،
وہ بازار قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ہزار جانور یہ انسانوں کے تابع بن جاتے ہیں اور انسان ان کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، دیکھتے ہیں، قربان کرتے ہیں، سارے کام. اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ان سب کو تمہارا تابع فرما بردار بنا دیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بندو قربانی کا حکم تم کو دیا گیا، تم قربانی کرتے ہو، لیکن وہ قربانی کر کے کرتے کیا ہو؟ ساری چیزیں تمہاری، گوشت بھی تمہارا، خون بھی تمہارے پاس ہی رہ گیا اور ہڈیاں بھی تمہارے پاس ہی رہ گئی، ساری کی ساری چیز تمہارے پاس ہی، چمڑا بھی تمہارے پاس ہی رہ گیا. کوئی سی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو بندے اپنے استعمال میں نہ لا لیتے ہوں، سب کے سب استعمال میں لاتے ہیں. پھر اللہ کے نام پر تم نے دیا تو پھر اللہ کو کیا دیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم کو صرف تمہارے دل کے وہ ارادے اور وہ سچے پکے ارادے اور سچا خلوص چاہیے جو تم اللہ کے لیے کرتے، صرف اللہ کے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہم نے اتنے کا جانور خریدا تھا اور ایسا کیا اتنے قربانیاں کیا، ایسا نہیں، بس اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے. دل پر، ذہن پر، فکر و خیال پر یہ سما جائے کہ میں بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا. جو انسان کو ملا گوشت جو فائدے کے طور پر اس کے سامنے آیا، اس کے نفع کے لیے اس نے اس کو کھایا پیا، شکر ہی شکر ہو کہ اللہ آپ کے نام پر دیا، کھانے کے لیے مجھے مل گیا. انسان سراپا شکر بن جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے. اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے جس کیفیتوں کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے کہ اللہ آپ کے نام پر یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ قربانی کر رہا ہوں. صرف جانور کی قربانی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینا چاہتا ہوں. اللہ اپنے جذبات کی بھی قربانی دینا چاہتا ہوں کہ گندے خیالات، گندے فکریں، گندے جذبات، ان سب کو قربان کروں گا آپ کی ذات پر. ایک جانور کوئی نہیں، ایک پیسے اور چند چیزوں کو ہی نہیں، چند جانوروں کو نہیں، بلکہ سب آپ کے نام پر قربان ہیں. میرا اپنا کچھ نہیں ہے، بس سب آپ کا ہے. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، یہ جانوروں کو اللہ نے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس توفیق پر جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے. وہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی توفیق سے تم نے قربانی کی، ورنہ اس کی توفیق نہیں ہوتی تو قربانی کا موقع اور توفیق بھی نہیں ملتی. بشر المحسنین، اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کائے کی خوشخبری؟ اخلاص سے یہ عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کے انعام کی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نعمتوں سے نوازے. آگے کا جو مضمون ہے وہ ایک دوسری بات اور ایک دوسرا حکم بیان کر رہا ہے. یہاں تک ایک مضمون تھا جس میں اللہ نے قربانی کا اور اپنے حکموں کو پورا کرنے کی طرف اللہ نے متوجہ کیا تھا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے خلوص نیت کے ساتھ اور اچھے جذبات کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دینے کی